गिरान अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ उन बुजुर्गों और अहबाब और अपने नौजवानों कमसिन साथियों का जिन्होंने एक हाथ से जाती हुई सादत को रोक के घेर के और इस मजलिस का एहतमाम किया, मजलिस सुल्तानी का। और जो मजलिस अपने मुकर्रर वक्त में थोड़ी सी तब्दीली शुदा शक्ल के साथ बाहर मुनक़िद हो रही है, इन तमाम हज़रात के जिन्होंने किसी भी तरह इसके इनेकाद को ताउन किया, आप तशरीफ़ फरमा हैं और फुर्सत पेश किया बुलंदी दर्जात के लिए एक बार नारा सलावत है। बात यह है कि आप हज़रात जो पुराने हैं वो तो इससे वाकिफ़ हैं कि फुर्से की कोई भी शक्ल हो, चाहे वो हदिया किधर से हो या फुर्सा, बहरहाल काबिल तहसीन है, काबिल कदर है और मुझे जो सवाब है। लेकिन जहाँ तक ये सोसानी का ताल्लुक़ है, आप हज़रात मजलिस सोसानी से वाक़िफ़ भी हैं, लेकिन कुछ हमारे नौजवान अब चूँकि इतना रिवाज नहीं रह गया है मजलिस सोसानी का, तो उनके लिए शायद ये मुख्तलिफ सा तजुर्बा हो और ये मुशाहिदा के हम बजाय किसी नज़री ख़तीब के या मसीह वो शायर के कलाम के हम सोसानी पर से आगाज़ करके सोसानी पर अपने पुरसे को इख्तिताम तक पहुँचा दें। लेकिन आप हज़रात चूँकि बता रहे हैं और ये कदीम अज़ादारी के मरकज़ से वाबस्ता हैं, तो वाबस्तगी की बिना पर आप बहरहाल आपके लिए ये तरीक़ा जो खिलाफ़ इक़्तिदार जो है वो यकीनन वो कोई नामालूम सी अजनबी नहीं है। बिलाशुबा ये दौर खिलाफत का है और अब जबकि मुताले की आदत बहुत कम रह गई है, हमारा आपका जो भी मबलग़ इल्म है और जिस कदर भी मालूमात हैं और जो भी है ये तहज़ीब और तमद्दुन ये सब इस पर शेज़ा का मरहून मिन्नत है। मादी पजीराई भी नसरी को तबाह के हिस्से में ज़्यादा आती है, लेकिन मैं अपना फुर्सा पेश करने से पहले चूँकि मुझे कहा गया है कि कुछ बातें कर लूँ और एक तरह से हमारी ये सोसानी की नशिस्त जो है ये थोड़ा सा चूँकि ज़्यादा वो हज़रात मौजूद हैं जो किसी न किसी तरह सोसानी से वाबस्ता हैं या तो कुछ सोसान हैं या सोसानों और सोसानी के कदरदान हैं, तो इस हवाले से मैंने कहा कुछ बातें कुछ मालूमात भी पेश करने का मौका मिल जाएगा और मैं अपने मुकर्रर वक्त में अपना फुर्सा भी पेश कर दूँगा। तो बात यह है कि यकीनन हमारा आपका जो भी है मबलग़ इल्म जो है वो इसी अज़ादारी का मरहून मिन्नत है और हर अज़ादार बुनियादी तौर पर इस पर शेज़ा की तहज़ीब के सदक़े में मुअद्दब और मुहज़्ज़ब भी होता है, मौज़ू तबाह और खुशगुलू भी होता है। और जिन मासूमीन की सीरत तय्यबा में हमें नस्ली खिताबत का कोई जो है वो वाक़या या रवायत नहीं मिलती है। खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने उनके मुतअल्लिक़ीन ने जो अपने रुदान मदानी थी वो नज़्म में और लहन में कहलवाया, पेश किया खुद भी और उसके हौसला अफ़ज़ाई और सरपरस्ती भी फरमाई। इसलिए कि नज़्म के मुकाबले में नज़्म और तहत के मुकाबले में लहन को बहरहाल ज़्यादा पजीराई और असरात नहीं नसीब होती है। फिर आप देखें सीरत तय्यबा में मासूम अलैहिस्सलाम की इन वाक़या करबला से लेकर और वापसी तक, अब तक कि हम यूं लगा लें कि मासूम मनैन का सुबत अलैया जो मशहूर है वहाँ से लेकर और वापसी मदीना तक खुद जो है वो क़दरात इस्मत व तहारत में जो सुनाने या सवाल जिसे हम किसी भी तरह की अज़ादारी की अफरीन शक्ल कह सकते हैं, तो वो कलाम नज़्म में और लहन में था। फिर इमाम फ़राश हुए और उन्होंने मजलिस का ज़ाहिर जिस शक्ल में भी थी इनेकाद किया, एहतमाम किया, खुद मेज़बान बने और अपने ज़ाकिर को जो शायर होता था तो उसको जेब मेंबर किया, फ़रज़ देवर और बहुत सारे तसल्सल के साथ अस्माए गिरामी मिलते हैं। तो हमारे मासूम अलैहिस्सलाम मुंतज़िम और मेज़बान बने और उनकी हर तरह पजीराई फरमाई। फिर एक बात और भी है, ये भी कहा गया कि जिसने हमारे शान शेर कहा तो उसके लिए बैते मिन्नत के सिले में बैते जन्नत के हम ज़ामिन हैं और ये सादिक का वादा है। तो बात यह है कि ये सारे पजीराई और फिर एक बात और भी है
بلا شبہ ہم سبھی جو ہیں وہ تقریر کے بھی قائل ہیں، مراجع کے بھی قائل ہیں، اور دینداری جو ہے بہرحال ہمارا جو بھی دین ہے وہ، اور اس وقت جو ہمارا تشریح اور جو ہمارا جو شناخت ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اس مرجعیت اور عزاداری ہی کے توسط سے قائم ہوئی ہے۔ بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ درمیانی راستہ جو ہمارا سب کا چلا رہا ہے ہم سب اسی پہ کاربند رہیں اور کسی مزید انتشار اختلاف میں مبتلا نہ ہوں۔ تو بہرحال ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ میرے مرجع تقریر بھی جب تک امام ظاہراً ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کا کام جاری ہے، چاہے وہ توضیح المسائل ہو، چاہے وہ امامت نماز ہو، چاہے وہ دوسرے نکاح خوانی ہو یا نماز جنازہ کوئی بھی نماز ہو، تو یہ سب کام اس وقت تک جب تک کہ امام ظاہراً ہمارے آپ کے درمیان جلوہ افروز نہیں۔ یقیناً عرصہ رجب بہت قریب تر ہے اور ظہور بھی اس سے متصل ہے، تو بات یہ ہے کہ جب تک امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان علماء کرام کا کام باقی ہے۔ یہاں امام ظاہر ہوئے، رجب قیام اور اس کے بعد ان کا ظاہر نظام حکومت نظام الہی، اس کے بعد یا امام کی ظاہر موجودگی میں کسی مرجع کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا دے یا ان کے ہوتے ہوئے توضیح المسائل کرنے لگے یا خطابت یا اپنا کار منصبی جو اس وقت کا انجام دے رہا ہے وہ اس وقت کا خیال بھی اگر دل میں لے رہا ہے کہ آئے مولا کو میں نماز پڑھا دوں تو اس کی ساری زندگی کی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ یہ نظم میں لہن میں پرسا اور عقیدت پیش کرنے والے شعرا ہوں یا سوسان و نوحان کا ہاں ظاہر جب مولا کا نظام ہوگا، حکومت ہوگی اور قیام ہوگا تو محافل و مجالس بھی ہوں گی، تو جنہیں موقع یہ سعادت نصیب ہوگی انہیں تو ہوگی کہ مولا پھر نیچے بیٹھیں گے میزبان بن کے اور اپنے مقدار کو زیب منبر کریں گے، لیکن جو کسی کوتاہی یا نالائقی کی بنا پر جیسا آدمی اگر مولا کی موجودگی میں زیب منبر نہ بھی ہو سکا اور نہ بھی وہاں مدعو ہوا تو پیچھے صفوں میں بیٹھے ہوئے اگر اس خواہش میں بھی کہ کاش میں بھی دو شعر پڑھ کے اپنا فرصہ شامل کر لیتا تو یہ میری خواہش بھی میرے لیے مجھے بھی اجر و ثواب ہوگی، یہ خواہش بھی، لیکن کوئی بڑے سے بڑا ہے مجتہد بھی یہ اگر ذرا سا خیال بھی دل میں لے آئے کہ آج کی امامت میں کر آ دوں تو اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے۔ تو میرے کہنے مقصد یہ کہ یہ جو نظم وادی ہے، لہن وادی ہے، اب یہ شرعی حدود میں ہونی چاہیے، یہ ایک مقررہ اور فضل تعالیٰ ہر شعبے میں بہت سارے اختلافات اور انحرافات کے باوجود اور خرابیوں کے باوجود نحو خوانی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ذاتی خطابت تفصیل تک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سوسانی ابھی بہت ساری، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس میں کوئی غیر معیاری یا مستند کلام پڑھا جا رہا ہو یا کوئی متنازع کوئی بات چیز جس میں آ گئی ہو یا کسی سوسان میں کسی گانے یا قوالی کی طرز پر کوئی جو ہے وہ سوچ سلام یا قطار میں مسیح پڑھ دیا ہو، تو فضل تعالیٰ اگرچہ کچھ نہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اساتذہ وہ بڑے لوگ نہیں رہ گئے، لیکن تمام یعنی کمزوریوں کے باوجود ابھی اس میں سوسانی کا شعبہ فضل تعالیٰ ابھی بہت سارے اس سے یعنی انحرافات سے باہر محفوظ ہے۔ بارہ مدرسہ میں بہت اچھا سب بچے تھے، چھوٹے چھوٹے، اور یقیناً ان کے والدین اور بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ مختصر سب نے بہت اچھا فرصہ پیش کیا اور ان کے لیے دلی دعائیں اور ان کے بزرگوں کے لیے بھی ایک تمنا ہے۔ یقیناً یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے کہ جو آپ نے قائم کر رکھا ہے، آپ نے بھی کراچی میں کر رکھا ہے، یہاں بھی ہمارے کچھ ساتھی سرگرم عمل ہیں، یہ ہمارے ساتھی کاشف صاحب بیٹھے ہوئے گجرا والا چٹا سے تشریف لائے، اتفاق سے تشریف لائے تھے تو یہاں آ گئے، سوسانی کرتے ہیں روایتی طور پر۔ تو میں آپ تمام حضرات کا اور بڑی تربیت کہ کم از کم 50-60 سال تک کوئی نیا علاقے کام نہیں بھی کیا گیا، تو یہ صنف ادا اور یہ پرسا اور یہ جو ہے یہ مولا کا کام ہے، وہ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ اگر ہم نے اس میں توجہ نہیں کی تو جس طرح ہمارے ایک صنف اعضا ختم ہو گئی، میں اس کی ابھی نشاندہی کرتا ہوں کہ ویسے تو مولا کا ذکر ہے، وہ جس سے جس طرح چاہیں گے لیں گے، عزاداری تو بہرحال باقی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ہم تو اس کے قائم تھے، ہماری اپنی سعادت و غرض ہے، انہیں ہمارے جیسوں کی ختم ضرورت نہیں ہے،
یہ ہماری کی غرض ہے کہ ہم ان کا نام اتنے بڑے لوگوں کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. لیکن سواری ہوا کرتی تھی. آپ کے یہاں تو شاید ابھی بھی کچھ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں روایتی انداز میں کہ جو تازی کے ساتھ تبرکات اور شبیوں کے ساتھ سوز یا نوئی کی شکل میں پڑھتے ہوئے ساتھ چلتے ہیں. لیکن کراچی کے جو مرکزی جلوس ہوا کرتے تھے جلوس جو تازیہ اور محرم وغیرہ تو جو ایک سواری بڑی چلی ادب اور قاعدے سے صدا بھی کہتے تھے اسے سواری بھی سنانی بھی جو بھی آپ کہہ لیں اس کے پڑھنے والے علی محمد صاحب تھے اور نقیب مظفر حسین صاحب تھے ایک علی اوسط رضوی صاحب مرحوم. یہ سارے یہ مرحوم ہو گئے اور ان کے بعد کوئی سیکنڈ لائن ایسی تیار نہیں ہو سکی کہ جو اس صدا کو ایک معلوم بڑے بادشاہ کا شہنشاہ کا دوارا ان کے جنازہ جا رہا ہے تو جس شان شکو کے ساتھ وہ جاتا تھا کہ سواری ہے یہ کہ بادشاہ کی وجہ سے کسی نے گردن جدا کی ہے. آپ سب سنتے ہیں جو بزرگ ہیں تو وہ صدا سواری پڑھنے والے خط. تو اگر یہ ہم ہمارے شاہدہ صاحب آپ کے ہمارے جانے پہچانے شاعر ہیں ان کا یہ 4 مصرے نمبر کے شعر ہے کہ ضمانتوں میں نہ جنہات کو برد کرو ورنہ حسین نہیں رسم کے ثبوت کرو. تو ہمارے چودھری صاحب اور ثاقب میاں اور عاطف اور ان سب احباب نے فوری طور پر یہ مجلس سوسانی منعقد کر کے بارہ انقرار روشن کیا اور ہمارے لیے وہی ترتیب کی بات ہوئی کہ یہ کم سے بچے پڑھیں گے تو کوئی اضافی کام نہیں بھی ہوا تو اللہ نے صحت و تندرستی دے اور آپ کی سرپرستی نے حاصل رہے تو 50-60 سال تک تو یہ روایتی سوسانی بہرحال محفوظ رہے گی. بچوں کو چاہیے کہ تعلیم اور اپنی دوسری مصروفیات اور تفریحات کے ساتھ ساتھ مثبت اس سلسلے کو بھی خدمت کو جاری رکھیں. نعرہ رسالت.
شاعر ہیں جناب زیب الدردی صاحب، بہت پہلے طویل میں ہے، ان کے لیے اتنا کہنا مشکل تھا اتنا آپ کے لیے سننا اور میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے نوجوان اور بچوں کے لیے تھوڑی سی تربیتی مشن بھی ہے تو یہ بڑی لمبی ہے اور اس میں باہر علیہ السلام کے تجربات ہی یا دائمی تجربات ہی اور کلام بھی چند ساتھ کا سامان نعرہ
عرض و سما ایک مجموعے کو سینے سے لگائے ہوئے تم اپنے خیالات میں شہر یہ خاص طور پہ معلومین کے لیے جن کی مجلس آج منتقل ہو گئی ہے ہمارے اپنا بھائی کو
شہر سے باہر ملک سے باہر گئے ہوئے ان کی حفاظت فرما، ہمارے مقدس مقامات اور مشہور مومنین کی حفاظت فرما، ملک و ملت میں اتحاد اور جدیتی عطا فرما، دشمنان ملک و ملت جو ناقابل اصلاح ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے اور ہمارے گزشتگان کی درجات میں اضافہ فرما۔ ایک بار آپ سب ملتمسوں کے تمام مرحوم شہداء ملت کے لیے خاص طور پہ جو کل ہمارے ظاہر میلاد میں شہید ہوئے ہیں ان کو شامل فرما کے 100 فاتحہ کہہ دیں۔ Well.